बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان سے پچنا لگوانے والے کی مزدوری کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا تھا۔ آپ کو ابو طیبہ، نافع یا میسرہ نے پچنا لگایا تھا۔ آپ نے انہیں 2 صاع کھجور مزدوری میں دی تھی، اور آپ نے ان کے مالکوں بنو حارثہ سے گفتگو کی تو انہوں نے ان سے وصول کیے جانے والے لگان میں کمی کر دی تھی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کے دباؤ کا بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ پچنا لگوانا ہے، اور عمدہ دوا عود ہندی کا استعمال کرنا ہے۔ اور فرمایا اپنے بچوں کو عذرا حلق کی بیماری میں بچوں کو ان کا تالو دبا کر تکلیف مت دو، بلکہ قسط لگا دو، اس سے ورم جاتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5696۔ عاصم بن عمر بن قتادہ نے بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ مکنہ بن سنان تابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ پھر ان سے کہا کہ جب تک تم پچنا نہ لگوا لو گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5697۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا ابھی نازل نہ کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5678۔ خالد بن سعد نے بیان کیا کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ غالب بن ابجر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ پھر جب ہم مدینہ واپس آئے اس وقت بھی وہ بیمار ہی تھے۔ حضرت ابن ابی عتیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں یہ کالے دانے کلونجی استعمال کراؤ، اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو، اور پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف اور اس طرف اسے قطرہ قطرہ کر کے ٹپکاؤ، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوا سام کے۔ میں نے عرض کیا سام کیا ہے؟ فرمایا کہ موت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5687۔